اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور نہ تو خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، ہم یقیناً اسے تمہاری طرف واپس لائیں گے اور اسے پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور باعث رنج بنے۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر خطاکار لوگ تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے، ہم اسے بیٹا بنا لیں، حالانکہ وہ انجام سے بے خبر تھے۔ پھر ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کرے، اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا جوان ہوا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ اور وہ شہر میں اس وقت داخل ہوا جب اس کے باشندے غافل تھے، پس اس نے وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا، ایک اس کی قوم سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ تو جو اس کی قوم سے تھا اس نے دشمن کے خلاف اس سے مدد طلب کی۔ تب موسیٰ نے اسے ایک گیونسا مارا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ نے کہا، یہ شیطان کا کام تھا، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پس مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ نے اسے معاف کر دیا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ دو عورتوں کو پایا جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ نے کہا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو واپس نہ لے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ پس موسیٰ نے ان دونوں کے لیے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سایہ جگہ کی طرف واپس چلے گئے اور کہا، اے میرے رب، جو کچھ تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ نون دونوں میں سے ایک نے کہا، اے میرے باپ، اسے ملازم رکھ لیجئے، بے شک بہترین شخص جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہوتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ اس باپ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال میری خدمت کرو، اور اگر تم 10 پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ تم مجھے نیکوکاروں میں سے پاؤ گے۔ پھر جب موسیٰ نے مقررہ مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہا، تم ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی خبر لاؤں، آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینکھ لو۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں جانب ایک مبارک مقام میں درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار۔ پھر تم دونوں اس فرعون کے پاس جاؤ اور کہو، بے شک ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو اور ان کو تکلیف نہ دو۔ ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھے اپنے ہاں بچپن میں پالا نہیں تھا؟ اور تو نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے درمیان گزارے، اور تو نے وہ کام کیا تھا جو کیا، یعنی ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اور تو ناشکروں میں سے تھا۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل معجزہ لے آؤں تب بھی مجھے قید کرو گے؟ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو وہ معجزہ لاؤ۔ پس موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو اچانک وہ ایک سری اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، کیا تاو پھینکتا ہے، پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا، نہیں بلکہ تم ہی پھینکو۔ پس اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، پس موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا، مت ڈر، یقیناً تو ہی غالب آئے گا، اور جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے وہ ڈال دے، وہ نگل جائے گا۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ محض جادو کا فریب ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ پس جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا، کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہ تمہاری چال ہے جو تم نے شہر میں رچائی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو نکال دو، سو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔
میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جا اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دے، تمہیں نہ پکڑے جانے کا خوف ہو اور نہ ڈوبنے کا۔ پس ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، پس وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور ہم نے وہاں دوسروں کو بھی قریب کر دیا، یعنی فرعون اور اس کا لشکر، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو نجات دی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اب فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا، کیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں شامل رہا۔ بس آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشان عبرت بن جائے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کرا دیا تو وہ ایک ایسی قوم پر پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم بے شک جاہل لوگ ہو۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور ان میں 10 اور بڑھا دیں، اس طرح اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میرا قائم مقام بنا، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلنا۔ پھر اس سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا، ایک جسم جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، تو وہ کہنے لگے، یہ تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی، مگر وہ بھول گیا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑا بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، پس اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کا قتل کرو، یہی تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ تب اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو ظاہر دیکھ نہ لیں۔ پس تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير